بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سن 1950 کی دہائی میں ہندی چینی بھائی بھائی کا شور تھا۔ سرد جنگ کے عروج پر تازہ عوامی جمہوریہ بنے کمیونسٹ چائنا کو امریکہ کی جانب جھکے پاکستان کی بجائے سوویت یونین سے جڑا انڈیا زیادہ بھایا تھا۔ یہ کم ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ اگلی ہی دہائی میں اس کا پاکستان سے ایک ایسا معاہدہ ہوگا کہ یہ دونوں ملک فولادی بھائی اور تمام موسموں کے دوست بن جائیں گے۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں دوستو، چائنا کا قریبی ساتھی پاکستان نہیں بلکہ بھارت تھا۔ چائنا اور انڈیا کے تعلقات کم از کم چند سال ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے کی بلند ترین سطح پر تھے، یہاں تک کہ چائنا نے انڈیا کے ساتھ اپنی سرحدی تنازع پر بھی مذاکرات اور ایک دوسرے کے زیر انتظام علاقوں کے تبادلے سے اسے حل کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ مغرب میں چائنا کے زیر انتظام اقصائی چین کو انڈیا لداخ کا حصہ کہتا ہے، جسے اس نے 6 سال پہلے ایک متنازع اقدام اٹھاتے ہوئے کشمیر سے علیحدہ یونین علاقے کا درجہ دیا۔ مشرق میں انڈیا میں برطانوی دور میں بنی مکمہون لائن پر اختلاف کے باعث انڈیا اروناچل پردیش کو اپنا حصہ مانتا ہے، مگر چائنا اسے تسلیم نہیں کرتا اور اسے تبت کے خود مختار خطے کا حصہ زنگنان قرار دیتا ہے۔ لیکن جزوی طور پر کشمیر کے ہمالیائی خطے میں جڑے اس تنازع، جسے عمومی طور پر صرف پاکستان اور انڈیا کے مابین کشیدگی اور جنگوں کی وجہ سمجھا جاتا ہے، اس کے تناظر میں حال ہی میں پاکستانی افواج کے ایسپیار احمد شریف چودھری نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ کشمیر ایک بیرونی مسئلہ ہے جو 3 ممالک پاکستان، انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے۔ یہ چائنا کا نام دوستو ہم نے پہلی بار سنا، کیونکہ کشمیر کا انڈیا کے پاس 45.62%، پاکستان کے پاس 35.15% اور چائنا کے پاس 19.23% حصہ ہے۔ اس تنازع نے دوستو تب جنم لیا تھا جب برطانیہ کی ہندوستان پر حکومت تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھ سلطنت کمزور پڑی تو انگریزوں نے اس کے خلاف اپنی پہلی جنگ کے بعد 16 مارچ 1846 کو امرتسر معاہدے کے تحت کشمیر کی وادی جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دی۔ یوں ریاست جموں اینڈ کشمیر کی تشکیل ہوئی تو اس کی مشرقی سرحد کا تعین نہیں ہوا تھا۔ تبت اور سنگیانگ کی طرف سے یہ سرحد بنجر اور بے آباد تھی، جو اس کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مند بھی نہیں تھا۔ جب ہندوستان میں برطانوی حکام نے اس سرحد کے تعین کی کوشش کی تو سلطنت چائنا زوال پذیر تھی۔ انگریز اس تقسیم کو کرنے میں ناکام رہے اور ایک الجھی ہوئی میراث چھوڑ گئے۔ کبھی ہندوستان کی برطانوی حکومت کسی حصے کو جموں اینڈ کشمیر کا حصہ قرار دیتی تو کبھی کسی اور کو۔ یہ الجھاؤ بھی رہا کہ اگرچہ تبت کو اس عمل میں بہت بار شریک کیا گیا، مگر چائنا کی حکومت جو سنکیانگ میں تھی، اس کے ساتھ شاذ و نادر ہی بات چیت ہوئی کہ سرحد کیا ہوگی۔ اس لیے چائنا نے دوستو شمال مشرقی کشمیر میں برطانوی دور کی ان سرحدی لکیروں کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور سن 1949 میں چائنا میں کمیونسٹ حکومت کے قیام کے بعد بھی یہی موقف برقرار رہا، کیونکہ چائنا کا کہنا تھا کہ اس کی چائنا میں حکومت کا ہندوستان کی حکومت کے کسی عہدیدار سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ باؤنڈری کیا ہوگی، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ اور اس کے بعد جب برطانوی راج ختم ہوا تو برطانوی نقشوں میں اقصائی چین کی کوئی واضح سرحد موجود نہیں تھی۔ انڈیا اور چائنا دونوں نے اقصائی چین پر دعویٰ کر دیا، جو اس وقت یعنی بے مالک علاقہ تھا۔ انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا موقف یہ تھا کہ اقصائی چین صدیوں سے لداخ کے علاقے کا حصہ رہا ہے، جبکہ چینی وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ مغربی سرحد کبھی بھی باضابطہ طور پر متعین نہیں کی گئی۔ چینی وزیر اعظم کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ اقصائی چین پہلے ہی چائنا کے زیر انتظام ہے اور مذاکرات میں موجودہ زمینی حقائق کو
مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ چائنا نے تبت اور سنگیانگ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے بعد لداخ کے شمال مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کر دی۔ اس پیش قدمی کا مقصد اقصائی چین کے علاقے سے گزرتی ایک فوجی سڑک کی تعمیر تھی جو 1956-57 میں مکمل ہوئی۔ اس سڑک سے سنگیانگ اور مغربی تبت کے درمیان مواصلات بہتر ہوئے اور چائنا کو انڈیا اور تبت کے درمیان کئی اہم دروں پر کنٹرول بھی حاصل ہوا۔ 1960 کے قریب چینی وزیر اعظم زو این لائی نے تجویز دی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے کچھ علاقوں پر حق چھوڑ کر تبادلہ خیال کریں، یعنی چائنا کو اقصائی چین دیا جائے اور وہ شمال مشرقی انڈیا موجودہ ریاست اروناچل پردیش پر اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ مگر دوستو، انڈیا کی حکومت نے یہ تجویز سختی سے مسترد کر دی۔ انڈیا کو اس سڑک کے بارے میں تاخیر سے معلوم ہوا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئیں، جو بالآخر اکتوبر 1962 کی چائنا انڈیا جنگ پر ختم ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد سے لداخ کا شمال مشرقی حصہ دوستو چائنا کے پاس ہے۔ اس کے بعد 1993 کے معاہدے کے تحت موجودہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو تسلیم کیا گیا، جو کہ ایک لائن کی بجائے دراصل باہمی طور پر تسلیم شدہ گشت کے راستوں اور فوجی چوکیوں کا علاقہ ہے۔ مگر 5 اگست 2019 کو انڈیا کی فسادی حکومت نے ریاست جموں اینڈ کشمیر کو ختم کر کے 2 یونین علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے رد عمل میں 4 اگست 2020 کو پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا، جس میں پورے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کا آزاد کشمیر دونوں پاکستان کے حصے ہیں۔ بس ایک حصے پر کنٹرول انڈیا کا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ISPR کا کہنا تھا کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ ستمبر 2020 کے آخر میں چائنا نے بھی لداخ اقصائی چین کے معاملے میں بھارت کے ساتھ سٹیٹس کو ختم کر دیا۔ یہ تمام اقدامات اشارہ کر رہے ہیں کہ کشمیر تنازع اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، ایسا مرحلہ جہاں چائنا اور پاکستان ممکنہ طور پر زیادہ قریبی تعاون اختیار کر جائیں گے۔ دوستو، میں آپ کو ایک دلچسپ اور بات بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان اور چائنا نے بھی کچھ سرحدی علاقوں میں آپس میں اختلاف تھے۔ 1960 کے قریب جب پاکستان نے مذاکرات کی پیشکش کی تو اسے چائنا کا سرد مہری اور شکوک سے بھرا ہوا پاکستان کو رویہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ دوستو چائنا امریکہ کے اتحادی پاکستان کی بجائے انڈیا کو ترجیح دے رہا تھا۔ پاکستان کی اس پیشکش کا جواب دینے میں چائنا نے پورا 1 سال لگا دیا اور بالآخر 8 دسمبر 1960 کو رد عمل ظاہر کیا۔ جنرل ایوب خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دسمبر 1961 میں چینی سفیر نے اقوام متحدہ میں چائنا کی نشست کے لیے پاکستان کی حمایت مانگی، جس پر ایوب خان کا کہنا تھا کہ انہیں سرحدی مسئلے کی یاد دہانی کروائی گئی۔ چینی سفیر نے مسئلے کو پیچیدہ قرار دیا، جس پر ایوب خان نے جواب دیا کہ ہمیں دونوں مسائل کو اس کے میرٹ پر دیکھنا چاہیے۔ پاکستان اور چائنا کے مذاکرات 12 اکتوبر 1962 کو شروع ہوئے۔ چینیوں نے ابتدا میں خنجراب وادی اور کیٹو کے قریب کے علاقوں پر دعویٰ کیا، لیکن آخرکار پاکستان کے نقشے پر مشتمل لائن آف کنٹرول کو معمولی ترامیم کے ساتھ تسلیم کر لیا گیا۔ کیٹو کی چوٹی کو دونوں ممالک کے درمیان بانٹنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان نے ششمال پاس کے پار واقع چراگاہوں علاقوں پر دعویٰ کیا جو صدیوں سے ہنزا کے لوگوں کے زیر استعمال تھا۔ چینی نمائندوں نے اتفاق کر لیا اور اس معاملے کو میرٹ پر حل کیا جائے گا کہا اور بعد میں یہ علاقہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ اس دوران انڈیا کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چائنا کو بہت بڑا علاقہ دے دیا ہے اور اس معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا، کیونکہ انڈیا کے مطابق 1947 کے معاہدے الحاق کی روح سے پورا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے۔ انڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک احتجاجی خط بھی ارسال کیا۔ 26 مارچ 1963 کو انڈیا کے اس خط کے جواب میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے جواب دیا
کہ جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ نہ تو یونین یعنی انڈیا کا حصہ ہے اور نہ ہی اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہ خطہ جموں اینڈ کشمیر کے عوام کی ملکیت ہے۔ اس کا مستقبل اقوام متحدہ کے کمیشن کی 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی قراردادوں کے مطابق طے ہوگا۔ یعنی دوستو، اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک غیر جانبدارانہ رائے شماری کی جائے گی تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ علاقہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے چائنا کو 1 انچ زمین بھی نہیں دی، بلکہ پاکستان کو 750 مربع میل علاقہ حاصل ہوا ہے جو پہلے چائنا کے پاس تھا۔ دوستو، جب پاکستان کی حکومت کو احساس ہوا کہ ششمال پاس کے اس پار واقع کچھ چراگاہیں تاریخی طور پر ہنزا کے باشندوں کے زیر استعمار رہی ہیں، چنانچہ پاکستان نے درخواست کر دی۔ چینی وزیر اعظم چو این لائی نے فراغ دلی سے سرحد میں ترمیم پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں 750 مربع میل کا علاقہ پاکستان کی طرف شامل کیا گیا۔ یہ سب کچھ دوستو آدھی رات کے بعد ہوا۔ چونکہ دوستو جنرل ایوب خان ایک فوجی تھا، ایوب خان نے احتیاط کے ساتھ مگر فیصلہ کن انداز میں یہ پیش رفت کی۔ اس کے بعد دوستو وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب خان پر زور دیا کہ وہ اپنا وہ بیان واپس لیں جس میں انہوں نے چائنا بھارت تنازع کو محض انڈیا کا مسئلہ قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا تھا کہ اس کی بجائے ہم یہ تجویز دیتے ہیں کہ پاکستان کو چائنا کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے کہ وہ بھارت کے موقف کی بنیاد ہی کو چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ دوستو وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو چائنا کی بجائے انڈیا کے لیے نرم دل رکھتے تھے۔ اس معاہدے کے بعد چائنا نے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کر دی۔ یہ معاہدہ دوستو پاکستان اور چائنا کے مابین مستقبل کے دوستانہ تعلقات کی ایک مضبوط بنیاد بن گیا۔ اگر دوستو پاکستان کی بجائے انڈیا چائنا سے کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیتا تو آج وہ پاکستان کی جگہ چائنا کا ایک مضبوط ترین دوست ہوتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا نے ایسا کرنا تھا۔ اس نے بعد میں کچھ نہ کچھ اور پنگا لے لینا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنے ارد گرد ہر ملک کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، اپنے ارد گرد کسی بھی ہمسائے کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، چاہے وہ بڑا ملک ہو چاہے وہ چھوٹا ملک ہو، کیونکہ ہندو ایک تعصب پسند قوم ہے اور ہمیشہ ہی اس کے اندر تعصب رہے گا، اور انڈیا ہمیشہ ہی ایسا اکیلا رہے گا اور اپنے ارد گرد ممالک سے مار کھاتا رہے گا۔ کانگریس نے مودی سرکار پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی بدحالی ایسی ہے کہ اچھے دن ایک خوفناک خواب میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ 140 کروڑ عوام کا ہر طبقہ پریشان حال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 26 مئی 2014 سے آج تک 11 سالوں میں بڑے بڑے وعدوں کو کھوکھلے دعووں میں بدل کر مودی حکومت نے ملک کی ایسی حالت کر دی ہے کہ اچھے دن کی بات اب ایک خوفناک خواب کی طرح ثابت ہو رہے ہیں۔ کانگریس نے نوجوان، کسان، خواتین اور کمزور طبقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حقائق بھی سامنے رکھتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے سالانہ 2 کروڑ ملازمتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں ملازمتیں غائب کر دی ہیں۔ اسی طرح کسانوں سے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد آمدنی دگنی کر دی جائے گی۔ آمدنی تو دگنی ہوئی نہیں، اوپر سے ربڑ کی گولیاں کھانی پڑی۔ خواتین سے تعلق رکھنے والی سیکیورٹی کو بھی تار تار کر دیا گیا۔ اسی طرح کمزور طبقات اور اقلیت پر خوفناک مظالم ہو رہے ہیں، ان کی حصہ داری ختم کی جا رہی ہے۔ معیشت پر سوالات اٹھاتے ہوئے کانگریس کا کہنا تھا کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری کا سیلاب ہے، صارفیت ٹھپ ہے، میڈ ان انڈیا فلاپ ہو گیا ہے اور عدم مساوات بھی عروج پر ہے۔ ہر طرف لوگ پریشان حال ہیں۔ جمہوریت کے ہر ستون پر RSS کا حملہ، ED CBI کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اداروں کی خود مختاری ختم کر دی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کو ان کی بیوی کی جانب سے تھپڑ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
فرانسیسی صدر میکرون ویتنام کے دورے پر موجود ہیں۔ وہ جب جہاز سے اترنے ہی والے تھے کہ اس لمحے صدر میکرون کو ان کی اہلیہ کی جانب سے تھپڑ مارا گیا اور یہ لمحہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ فرانسیسی حکومت نے پہلے واقعہ کی تردید کی، لیکن پھر اسے مذاق میں کی گئی ایک حرکت قرار دے دیا جو کہ مذاق نہیں لگ رہا تھا۔ بھارت میں دوستو، دکاندار کی جانب سے چپس چوری کرنے کے الزام پر کم عمر بچے نے اپنی جان لے لی۔ یہ واقعہ ریاست مغربی بنگال کے ضلع پچھم میدنی پور میں پیش آیا، جہاں 7ویں جماعت کے طالب علم نے زندگی ختم کرنے کا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ 12 سالہ بچہ جس پر دکاندار نے دوستو چپس کے پیکٹ چوری کرنے پر الزام لگاتے ہوئے اسے بے عزت کیا تھا۔ ایک مٹھائی کی دکان کے مالک نے دعویٰ کیا کہ چپس کے 3 پیکٹ ان کی دکان سے ہوا سے اڑ گئے، جنہیں قریب ہی موجود بچے نے اٹھا لیا، جس کے بعد دکاندار نے لڑکے پر چوری کا الزام لگا دیا، اسے ڈانٹا اور کان پکڑ کر معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ اسے 15 روپے ادا کرنے پر بھی مجبور کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ واقعے کا علم ہونے کے بعد لڑکے کی ماں نے بھی اسے ڈانٹ پلائی اور اسے تھپڑ مارا۔ چوری کے الزام اور بے عزت اور ماں سے تھپڑ کھانے پر بچے نے کیڑے مار دوا پی لی، جسے ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، تاہم بدقسمتی سے دوستو وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ مرنے سے پہلے دوستو بچے نے اپنی والدہ کو ایک دل چیر دینے والا خط بھی لکھا، جس میں اس نے تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ ماں، میں چور نہیں ہوں اور میں نے چپس کا پیکٹ چوری نہیں کیا۔ خط میں بچے کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ماں مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں دکھ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔